الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں، آج کچھ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں اور اپنے شور کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ان کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ شور مچا رہے ہیں جو حقیقت سے بالکل ناآشنا ہیں، حقیقت کو بالکل نہیں جانتے ہیں، وہ تاریخ سے ان کا پلے درجے کا بھی تعلق نہیں ہے، یعنی تاریخ انہوں نے کبھی نہ سنی نہ پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں جو سب سے پہلے انسان کو بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں، ابو بکر شافعی نے غیلانات میں، اور عبد ابن حمید اور ابن عساکر نے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کا خمیر دجنہ نامی علاقے کی خاک سے بنایا، یعنی مٹی سے بنایا۔ ہندوستان ہی کے کسی مقام کا نام دجنہ تھا، لہذا پورے کرۂ ارض میں صرف ہندوستان کی زمین ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبی نیز انبیاء علیہم السلام اور جملہ انسانوں کے روحانی اور مادی اصول کا خمیر اس سے بنایا گیا۔ توالد اور تناسل ان کے اصول پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جملہ انبیاء، اولیاء، صلحاء کرام، علماء و مشائخ کا اولین عنصر اسی خاک پاک سے وجود پذیر ہوا۔ دوسری فضیلت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے موجب، روایت کے حساب سے عہد الستو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روح کو نکال کے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے یک زبان ہو کر کہا، ایک ساتھ کہا کہ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد بھی ہندوستان ہی کی زمین پر لیا گیا تھا، اور اس سرزمین میں اور اس وقت ان روحوں میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی روحیں بھی تھیں۔ تو اس موقع پر لا محالہ تمام ہی انبیاء اکرام علیہم السلام کی انوار مبارکہ سے یہ سرزمین متبرک ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل حدیث کے راوی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی روحوں کے زمرے میں کچھ روحیں دیکھیں جن کے انوار غیر معمولی طور پر سب پر سے فائق تھے، سب سے زیادہ تھے، حتیٰ کہ حضرت آدم کو خود حیرت ہوئی اور دریافت کر لیا کہ خداوندہ یہ کون ہے؟ ارشاد نازل ہوا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح مبارکہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو لے کر جب ہندوستان آئے اور یہیں رہنے لگے تو یہیں آپ سے اولاد ہوئی، اور حابیل اور قابیل جو آپ کی اولاد ہیں، ان میں حابیل کا جو قتل کیا تھا قابیل نے، وہ بھی اسی سرزمین پر ہوا، اور حابیل جو صالح اور نیک تھے شہید ہوئے، اور وہ بھی اسی سرزمین پر شہید ہوئے اور یہیں دفن ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام شیس رکھا، یعنی حضرت شیس علیہ السلام، جس کا ترجمہ ہے ہبۃ اللہ، یعنی عطائے خداوندی۔ فیض آباد کے قریب اجودھیا، جہاں بابری مسجد اور غیر مسلموں کا خاص تیرتھ رام چندر جنم بھومی ہے، وہیں ایک بہت لمبی قبر ہے جس کو حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہ فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ میں جا کر حج جو کیے ہیں، وہ 40 حج کیے ہیں ہندوستان سے پیدل جا کر، اور اس کے علاوہ باقی آپ نے اپنی عمر میں یوں کہتے ہیں کہ عمروں اور حجوں کی تعداد تقریباً 700 ہے جو آپ نے کیے ہیں، قیام مکہ کے دوران فرمائے۔
ان واقعات کو تسلیم کرنے کے بعد کچھ اور فضائل بھی نکلتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ اور نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، تو سب سے پہلے اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں تھے، اور خلیفہ اللہ کا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ زمین کس کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات ہندوستان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اس دنیا میں، تو ہندوستان کے مشہور جزیرے سرادیپ میں اتارا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سرادیپ میں اترے تھے، جو ہندوستان کا ایک مشہور جزیرہ تھا۔ میرے بھائیوں، ویسے تو مسلمانوں کے لیے سب سے پاک اور سب سے محترم بشان اور سب سے باعظمت اور سب سے زیادہ احترام جن چیز کا کرنا ضروری ہے، جن جگہوں کا، ان میں ایک مدینہ طیبہ ہے، اور ایک مکہ معظمہ ہے، اور دوسرا بیت المقدس ہے۔ لیکن ان کی فضیلت اور ان کی قابلیت تسلیم کرنے کے باوجود ہمارے ہندوستان کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اب آئیے حضرات انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیالوں میں آتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تقریباً 25 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہندوستان میں تشریف لائے تھے، جن میں سے 12 صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تشریف لائے تھے، اور باقی کچھ اور صحابی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لائے تھے، جو تقریباً 5 ہیں، اور 3 تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لائے تھے، اور ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 4 صحابہ اکرام تشریف لائے تھے، اور اس طریقے سے ایک یزید کے عہد میں لے کر آئے تھے۔ جو اب یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہندوستان میں تشریف لائے تھے، ان کے نام یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہندوستان میں تشریف لائے تھے، ان میں نمبر 1 یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عثمان بن ابو العاصی ثقفی رضی اللہ عنہ خیار صحابہ میں سے تھے۔ نمبر 2 حکم بن ابو العاصی ثقفی۔ نمبر 3 مغیرہ بن ابو العاصی ثقفی۔ نمبر 4 ربیع بن زیاد حارثی مزجحی۔ نمبر 5 حکم بن عمر بن محمد بن مزجہ، حکم بن عمر بن مزجہ ثعلبی غفاری۔ نمبر 6 عبداللہ بن عتبان انصاری۔ نمبر 7 سہل بن عدی بن مالک خزرجی انصاری۔ نمبر 8 شہاب بن مخارق بن شہاب تمیمی یا مازنی، یہ مدرک ہے۔ نمبر 9 سحار بن عباس عبدی۔ نمبر 10 عاصم بن عمر تمیمی۔ نمبر 11 عبداللہ بن عمیر اشجعی رضی اللہ عنہ، اور نصیر۔ نمبر 12 نصیر بن ویسم بن ثور عجلی، یہ مخضرم ہیں۔ یہ تمام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عہد عمر فاروق یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تشریف لائے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو صحابہ تشریف لائے تھے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حکیم بن جبلہ عبدی۔ نمبر 2 عبید اللہ بن سعمر بن عثمان قریشی تمیمی۔ نمبر 3 عمیر بن عثمان بن سعد۔ نمبر 4 مجاشع بن مسعود بن ثعلبہ تمیمی سلمی۔ نمبر 5 عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب قریشی عبشمی۔ یہ صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تشریف لائے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو تشریف لائے تھے خیریت بن راشد ناجی، اور دوسرے عبداللہ بن سوید تمیمی، چوتھے وہ تیسرے کلیب بن ابو وائل، یہ صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہندوستان میں تو یہ لوگ تشریف لے کر آئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ کلیب بن
ابو وائل یہ صحابی جو آئے تھے ہندوستان، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے ایک سرخ رنگ کے پھول پر سفید حروف میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ لکھے تھے۔ عہد معاویہ میں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو صحابی آئے تھے وہ یہ ہیں: محلب بن ابو صفرہ ازدی عبتکی، اور نمبر 2 عبداللہ بن شوار بن حمام اور اس کے بعد یاسر بن سوار عبدی، اور نمبر 4 پہ سنان بن سلمہ۔ پھر ان کے اب یہ صحابہ کے بعد یزید کے دور میں بھی ایک صحابی آئے تھے منذر بن جارود عبدی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اور ہندوستان میں اسلام 2 راستوں سے آیا، نمبر 1 سندھ کے راستے سے، نمبر 2 شمالی مغربی سرحد کی جانب سے۔ لیکن پوری قوت سے اسلام ہندوستان میں جو آیا ہے عظیم فاتح کی حیثیت سے سندھ کی جانب سے اموی حکمران ولید بن عبد الملک کے عہد میں آیا ہے۔ سن 93 یعنی 93 ہجری میں مطابق سن 712 عیسوی میں سندھ کی جانب سے محمد بن قاسم کے ذریعے، اور شمالی مغربی کے سرحد کی جانب سے سلطان محمود غزنوی کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کا ہی سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔